کشمیر کے سفر میں، کہا کہ میں آخری چوٹی پہ آ کے کوئی پرانے سے کمرے میں رہوں گا، تو وہاں رہا۔ وہاں ایک صاحب مجھے ملے، کہنے لگا جہاں آپ رہ رہے ہیں اس کے ساتھ ایک اور چھوٹا کمرہ تھا جہاں جانور باندھتے ہیں، تو کہا کہ یہاں جب جانور باندھتے تھے ہم تو جانور بتکتے تھے، شور کرتے تھے، اور ایسے محسوس ہوتا تھا کہ جیسے جانوروں کو کا کوئی گلا دبا رہا۔ پھر ہمیں گھنٹیوں کی آواز آتی تھی، جبکہ ہمارے جانور کے کسی جانور کے گلے میں گھنٹی نہیں تھی۔ پھر ہمیں بڑے بڑے پاؤں ملتے تھے، جانور نہ پیشاب کرتا ہے تو اس میں کیچڑ ہو جاتی ہے، کیچڑ میں 1.5 فٹ لمبا پاؤں، 2 فٹ لمبے پاؤں، وہ نشان ہوتے تھے جیسے ایک بندہ کوئی یہاں سے گزر گیا ہے۔ دیواروں پہ پیشاب پہ ہاتھ لگا کے، یعنی جانور جو پیشاب کرتا ہے اس پہ ہاتھ مل کے، اس پہ جو کیچڑ لگی ہے وہ مل کے، اور دیواروں پہ ہاتھ لگاتے تھے تو 2 فٹ 1.5 فٹ لمبا ہاتھ، اور خطرناک ناخن محسوس ہوتے تھے کہ ایسے ان کے اتنے لمبے ناخن بھی ہیں۔ اور بعض اوقات بندے کے گزرنے کی آواز آتی تھی، گھنگرو کی آواز آتی تھی، اور کہا کہ ہمارے جانور اکثر بیمار مر جاتے تھے۔ اور ہر وقت تیز دھار چھری ساتھ رکھتے تھے، پتہ نہیں کیا ہوگا، یا پھر بعض اوقات چیتا اٹھا کے لے جاتا تھا ہمارے جانور، وہاں چیتے ہیں۔ یہ صورتحال تھی۔ کہا کسی نے مجھے کہا میں تمہیں 1 سال سے دیکھ رہا ہوں، تم مسلسل غریب اور کمزور ہوتے جا رہے ہو، اس کی کیا وجہ ہے؟ بھائی میں کیا کہوں، پچھلے 1 سال سے جن اور بدروؤں نے میری زندگی کا سکون چھین لیا ہے۔ نہ گھبرو، مجھے ایک ایسی جگہ پتا ہے جہاں تمہارا مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ اس جمعرات لاہور میں ابکاری جانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ میں 2 وقت کی روٹی بھی نہیں کھا سکتا، لاہور کیسے جاؤں؟ ایک بکری بیچ دو اور اس پیسے سے چلے جاؤ، وہ ویسے بھی مر رہے ہیں۔ تو کہا مجھے اس کی بات سمجھ آئی، تو میں نے وہ بیچا، کرایہ لیا، تسبیح خانے آیا۔ تو میں نے کہا کیا فائدہ ہوا؟ تو کہا ایک دفعہ میں نے محسوس کیا کہ جانور کا گلا دبایا ہوا ہے اور جانور تڑپ رہا ہے۔ اسے چھوڑ دو۔ کیا تم نہیں جانتے میں اپنے ساتھ تسبیح خانہ عبقری سے سورت اخلاص کی طاقت لے کر آیا ہوں؟ قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ اور رات کو میں نے خواب دیکھا، ہم تمہیں مزید تنگ نہیں کریں گے، بس تسبیح خانہ جانا چھوڑ دو اور سورہ اخلاص پڑھنا چھوڑ دو۔ اچھا وہ بندہ مجھے ملا، مجھے کہنے لگے جی میں نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ میں تسبیح خانے بھی نہیں جاؤں گا، قول واللہ بھی نہیں پڑھوں گا۔ میں نے کہا اگر اس میں جان، میں کہ تو نے کیوں وعدہ کیا تھا؟ ایک بندہ آئے کہے کہ میں اللہ کا نام تو نہ لے، اور وہ کہے میں نہیں لوں گا، وہ تو خود وعدہ ہی نہیں ہے۔ تو آج کے بعد بہت زیادہ سورت قل واللہ پڑھ، اخلاص پڑھ۔ مجھے کہنے لگا کہ بس آپ نے بتایا نا سورت قل واللہ پڑھنی ہے، میں نے دن رات پڑھی، بہت پڑھی، چرواہا ہوں۔ کہا کہ اس کے بعد جو رب نے پھر میرے مال میں برکت دی، برکت دی، برکت دی۔ قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ نہ چیتا آیا، نہ پھندا آیا، نہ میرا جانور ہے۔ کہنے لگے چھری پڑی ہے، وہیں اس نے اوپر بتایا، کہنے لگے چھری پڑی ہے، دیکھیں یہ کند ہو گئی ہے، آج تک چلی نہیں ہے۔ اور کہنے لگا میری چھری پہ اکثر خون لگا رہتا تھا۔ الفاظ کیا ہیں؟ اکثر جانور ہی ذبح کرتا رہتا، بیچارہ خون لگا رہتا تھا۔ ہم نے دیوسائی بنایا ہوا ہے اپنے گھروں کو، اپنی دکانوں کو، اپنی زمینوں کو، اپنے دفتروں کو، اپنی زندگیوں کو، اپنے گھر مال کو، اپنے اسباب کو، اپنی فیکٹریوں کو، اپنے باغوں کو، ہم نے تو بنایا ہوا ہے دیوسائی۔